الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ افراد و تفرید سے ہٹ کر راہ اعتدال کو اختیار کرنا تمام آسمانی شریعتوں کی تعلیم رہی ہے، لیکن ہم سے پہلی امتوں میں یہود و نصارہ نے اس راہ اعتدال کو چھوڑ کر افراد و تفرید کی راہ کو اختیار کیا۔ افراد کہتے ہیں دین کے معاملے میں دی گئی تعلیمات سے زائد کو اختیار کرنا، حد سے بڑھ جانا، غلو کرنا، کسی کی شان و مقام میں حد سے گزر جانا، یہ افراد کہلاتا ہے۔ اور یہ راہ اختیار کی یہودیوں نے، اور اپنے درویشوں اور بزرگوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، جسے قرآن کریم میں فرمایا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ جب یہ راہ انہوں نے اختیار کی تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، اور قرآن کریم نے ان کی گمراہی کا ذکر فرمایا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ دوسری جانب تفرید کی راہ وہ یہود نے اختیار کی۔ تفرید کہتے ہیں دیے گئے شرعی احکامات میں کوتاہی کرنا، کمی کرنا، جس کو جو مقام دیا گیا ہے اس کو اس کے مقام سے گرانا، گھٹانا، گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ راہ یہودیوں نے اختیار کی۔ حتیٰ کہ اپنے ہی محسنوں، اپنے ہی انبیاء علیہ السلام کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے۔ پھر یہیں تک بس نہیں، بلکہ کتنے ہی انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے ان کی اس روش کا ذکر فرمایا یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ کتنے ہی انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا۔ جب ناحق قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ فرمایا وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں راہ اعتدال کے اختیار کرنے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، ان کے راہ کی ہمیں رہنمائی فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا
یا ان لوگوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ غضب کیا گیا اس سے مراد یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اس دعا کے سکھلانے کے باوجود بھی اور اس دعا کے پڑھنے کے باوجود بھی اس امت میں بھی مختلف لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ عقائد کے معاملے میں بھی افراد و تفرید کو اختیار کیا۔ کوئی حد سے بڑھ گئے اور کسی نے بے ادبی اور گستاخی کی راہ کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پر اہل بیت کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ناسبیت کی راہ کو اختیار کیا اور اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی پر اترا، اور اس کے برعکس کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے افراط اور غلو کے رستے کو اختیار کیا اور اہل بیت کے معاملے میں وہ حد سے بڑھ گئے۔ انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا اور اہل بیت کے افراد اور اہل بیت کی شخصیات کو انبیاء کے مقام پر اور انبیاء سے بھی بڑھ کر مقام پر پہنچا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں الحمدللہ اہل السنہ اور اہل الحدیث کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے وہ افراد و تفرید سے ہٹ کر راہ اعتدال پر قائم ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ جس کا جو مقام شریعت نے بیان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس سے نہ اس کو گھٹاتے ہیں، نہ بے ادبی اور گستاخی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی افراط و غلو کی رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت، ان کا ادب و احترام، ان کا وہ مقام اور ان کی وہ شان تسلیم کرتے ہیں جو ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ اہل الحدیث کی شان ہے، اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، اور اس کے لیے ثبوت و دلائل موجود ہیں کہ اہل الحدیث قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے جو مقام ہے، جو رفعت شان ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی شخصیات کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جمیع امت کو افراط و تفرید سے بچا کر راہ اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔